اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر الاسلام طاہری، آپ دیکھ رہے ہیں موسٹ آرٹیکلز۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ایک سبق آموز کہانی پر۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی سبق آموز کہانی ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، جس کہانی کے اندر ہماری زندگی کا عکس ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ایک شہر ہوا کرتا تھا جہاں پر ہر سال نیا بادشاہ لایا جاتا، ہر سال نئے بادشاہ کو تبدیل کیا جاتا۔ وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگ اس سے بہت خوش تھے کہ وہ ہر سال ایک نئے بادشاہ کو دیکھتے۔ ہر سال وہ ایک سال کی حکومت مکمل کرتا اور ایک خاص دن تک اس کی حکومت ایک سال ہونے پر ختم ہو جاتی۔ اس حکومت کے ختم کرنے کے بعد اس بادشاہ کو ایک جنگل، ایک بیابان کے اندر پھینک دیا جاتا۔ اس جنگل کے اندر خونی جانور اسے اپنی غذا بناتے۔ اسی طرح پھر نئے بادشاہ کو مقرر کیا جاتا۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ بادشاہ کا چناؤ کرنے کے لیے جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے تو ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا کہ اس دن صبح کے وقت دربار میں جو پہلے پہنچ جاتا اسے بادشاہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اس سال کچھ الگ ہوا کہ ایک پردیسی شخص اس شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں سب سے پہلے دربار میں جاؤں اور بادشاہ سے یہاں رہنے کے لیے مہلت طلب کروں۔ بادشاہ کے محل میں جو ہی وہ داخل ہوا تو درباریوں نے اسے پکڑ کر یہ بتایا کہ تمہیں اس سلطنت کا، اس شہر کا بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ وہ انتہائی حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسے زبردستی تخت پر بٹھایا گیا، اس کی تاج پوشی کی گئی اور اس سلطنت کے بارے میں اسے بتایا گیا۔ اسے بتایا کہ ایک سال کے بعد تمہیں اس سلطنت سے اتار دیا جائے گا اور ساتھ ہی جنگل کے اندر تمہیں پھینک دیا جائے گا، جہاں تم ان خونی جانوروں کی غذا بن جاؤ گے۔ وہ حیرت زدہ ہوا مگر وہ خوف زدہ نہ ہوا۔ اس نے اپنے رعایا سے حکم دیا کہ اس جنگل میں مجھے لے جایا جائے۔ جب اس بادشاہ نے اس جنگل کا معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے اپنی رعایا سے یہ کہا کہ اس جنگل کے تمام خونی جانداروں کو ختم کیا جائے۔ دربار سے چند مخصوص افراد کا دستہ جنگل میں بھیجا گیا جنہوں نے وہاں کے تمام خونی جانوروں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانور ختم ہو گئے۔ جب خونی جانور ختم ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں کے جنگلات کو ختم کیا جائے۔ تمام جنگلات کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد بادشاہ کے حکم پر وہاں پر ایک گھر تعمیر کیا گیا۔ گھر کی تعمیر ہوتے ہی ایک سال مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک سال مکمل ہوتے ہی کہا کہ مجھے میرے مقام پر پہنچا دیا جائے جہاں پر میں اپنی زندگی سکون سے بتا سکوں۔ مگر رعایا نے اس بار عقل مندی اور دانش مندی کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے جیسے بادشاہ کی طلب تھی، کیونکہ جو اس سے پہلے اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے وہ اپنے بارے میں سوچتے مگر اپنے کل کے بارے میں نہ سوچا کرتے تھے۔ تو یہ زندگی بھی اسی طرح مقافات عمل ہے۔ ہماری زندگی چند دنوں کی ہے۔ جو لوگ اسے عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، مگر جو لوگ اسے دنیا کے اندر اچھے کاموں کے اندر گزارتے ہیں، عبادت کے اندر گزارتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا انعام و اکرام ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔